ایک مشک بدوش پیاسا۔ گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ کی شدت، خشک سالی اور گرانی کی وجہ سے مدینے کے لوگوں کی زندگی دوبھر ہو چکی تھی۔ لوگ ہر وقت آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھا کرتے تھے کہ کاش بارش ہو جائے تو انہیں سکون کی سانس لینے کا موقع مل سکے۔ اسی زمانے میں اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شمال مشرق کی جانب زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کو رومیوں سے زبردست خطرہ ہے۔ روم کی فوج کسی وقت بھی ان مسلمانوں کی جان کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام شہریوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو جائیں۔ خشک سالی نے مدینے کے لوگوں کو پہلے ہی بری طرح پریشان کر رکھا تھا اور ہر آدمی کی دلی خواہش تھی کہ نئی فصل کے میوے کھائیں۔ خشک سالی کے زمانے میں تازہ پھلوں کو چھوڑ کر چلچلاتی دھوپ اور گرم ہوا کے تھپیڑوں میں مدینے سے شام کا سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے حالات میں منافقوں کے لیے عہد شکنی کا ماحول پوری طرح سازگار تھا، لیکن شدید گرمی، دھوپ کی شدت، خشک سالی اور منافقوں کی وعدہ خلافی سپاہیان اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کر سکی اور تقریباً 30,000 مسلمانوں پر مشتمل سپاہ اسلام رومیوں کے احتمالی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ جنگل کا راستہ تھا، سورج ان لوگوں پر آگ برسا رہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کا زیادہ سامان بھی نہ تھا، بلکہ اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں سپاہیان اسلام کو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ بعض کوتاہ ایمان مسلمانوں نے راستے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد کعب بن مالک مدینے کی طرف لوٹ پڑا۔ اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کعب بن مالک ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر مدینے واپس چلا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اسے جانے دو، اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو خداوند عالم بہت جلد اسے تم لوگوں کے پاس واپس بھیج دے گا، اور اگر اس میں کوئی نیکی نہیں پائی جاتی تو سمجھ لو کہ پروردگار نے تم لوگوں کو اس کے شر سے نجات عطا کر دی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یا رسول اللہ، کرارہ بن ربیع بھی لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو، اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار اسے جلد ہی تم لوگوں سے دوبارہ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو اس کے شر سے چھٹکارا دلایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے پھر اطلاع دی، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بھی واپس چلا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو وہی جواب دیا اور سب خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابوذر کا اونٹ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ابوذر نے ہر ممکن کوشش کی، قافلے کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اچانک اصحاب کو احساس ہوا کہ ابوذر قافلے کے ساتھ نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ابوذر بھی واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانے دو، اگر ان میں کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار انہیں تم لوگوں سے پھر ملق کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ ادھر ابوذر نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کا اونٹ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ مجبوراً وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سامان سفر اپنے کندھوں پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کا دل و دماغ قابو میں نہ تھا اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر نکل آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے اور انہیں سوائے اس بات کے اور کچھ یاد نہ رہ گیا تھا کسی طرح پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر لشکر اسلام کے ساتھ ہو جائیں۔ بہرحال وہ تیز قدموں سے راستہ طے کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان کے ایک گوشے میں انہیں کچھ بادل نظر آئے، جسے دیکھ کر ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ اس طرف مڑ گئے، ناگہاں ان کا پیر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر بارش کا پانی جمع ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی چکھا اور پوری پیاس بجھائے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ کہیں پیغمبر اسلام پیاسے نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے کندھے سے خالی مشک اتاری اور وہ پانی مشک میں بھر لیا اور اسے کندھے پر لاد کر چل پڑے۔ گرمی کی شدت سے ان کا جگر کباب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ نہایت بلند حوصلے کے ساتھ راہ کی پستی اور بلندی کو طے کرتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں لشکر اسلام کی کچھ جھلک سی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی رفتار میں بھی غیر معمولی تیزی آ گئی۔ ادھر لشکر اسلام کے ایک سپاہی نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی شخص تیز قدموں سے ان لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کاش وہ ابوذر ہوں۔ سایہ نزدیک آتا چلا گیا، لوگوں نے دیکھا اور خوشی سے چلا اٹھے، خدا کی قسم، آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابوذر ہی ہے۔ رسول اکرم، اے پروردگار، ابوذر کو بخش دے،
وہ ایک بے مثال شخص ہیں۔ غرض کے رسول مقبول نے ابوذر کا استقبال کیا، سارا سامان ان کی پیٹھ سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور ابوذر زبردست تھکاوٹ کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جلدی پانی لاؤ۔ ابوذر نے کہا، یا رسول اللہ، پانی میرے ساتھ ہے۔ پانی تمہارے ساتھ موجود تھا، پھر بھی تم نے اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ راستے میں ایک جگہ ایک بھاری پتھر سے ٹکرا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جگہ کچھ پانی جمع ہے۔ میں نے اسے چکھ کر دیکھا تو پانی اچھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رسول خدا کو پلائے بغیر میں اس پانی سے اپنی پیاس نہ بجھاؤں گا۔